الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم۔ قابل صد احترام معزز و مکرم ناظرین گرامی و سامعین محترم اور معزز شرکائے کورس، آج ہماری کلاس نمبر 17 ہے۔ اس میں ہم میم ساکن کے احکام انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ اس سے پہلے والی کلاس میں ہم نے نون ساکن کے احکام پڑھے ہیں جو کہ 2 کلاسوں پر مشتمل تھے۔ جن میں اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء، یہ 4 احکام ہم نے پڑھے نون ساکن اور نون تنوین کے۔ تو انہی سے متعلق ایک مختصر سا نوٹ ہے جو کہ اس موقع پر بیان کرنا ضروری ہے، بلکہ ہمارے پچھلے اسباق کا حصہ ہے کہ جب ہم ادغام کی بحث پڑھتے ہیں نون ساکن اور نون تنوین میں، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر قرآن مجید میں کسی مقام پر ان 6 حروف میں سے کسی حرف والا کوئی لفظ آ جاتا ہے نون ساکن یا نون تنوین کے بعد، جو کہ 6 حرف یہ ہیں یا، را، میم، لام، واو، نون، یرملون، تو ادغام ہوتا ہے، یعنی نون ساکن کو یا نون تنوین کو ان حروف کے ساتھ اس طریقے سے ملا کے پڑھتے ہیں کہ یا تو دونوں کی مکس برابر برابر آوازیں آتی ہیں، جیسا کہ یا، میم، نون اور واو میں، اور یا لام اور را میں نون ساکن اور نون تنوین کے آپس میں مل جانے سے نون ساکن یا نون تنوین کی آواز تو بالکل ختم ہو جاتی ہے، البتہ را یا لام جو بھی لفظ بعد میں آ رہا ہے تو اس کی آواز پوری طریقے سے وہ ادا کی جائے گی، اس کے اندر نون بالکل مدغم ہو جائے گا، اس کے اندر مل جائے گا۔ قرآن مجید میں کچھ الفاظ اس طرح کے ہیں کہ ان میں یہ قاعدہ لاگو نہیں ہوتا، وہ بھی اس کے خاص اس کی وجہ ہے، لیکن یہاں ان کی وجوہات کی بجائے ہم صرف انہی الفاظ کو پڑھیں گے، کیونکہ عموماً وہ الفاظ بتا دیے جاتے ہیں، چند ایک الفاظ ہیں، قاعدے اور احکام میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان میں ایک ہے قنوان۔ اب قاف کے بعد نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد واو آ رہی ہے جو کہ یرملون میں سے ہے، لیکن اس کو ہم کیوں وانون نہیں پڑھیں گے، قنوان۔ اسی طرح دوسرا ہے صنوان، قنوان، صنوان۔ یہ قنوان تو آج یہ جو ہم نے تلاوت کی ہے، جو اس سے کلاس سے پہلے جو تلاوت کی گئی ہے، اس میں ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت، اس رکوع کے بالکل اختتام پر جو ہے یہ لفظ آیا ہے قنوان۔ اسی طرح صنوان۔ پھر تیسرا یہ لفظ ہے بنیان، یعنی جس میں نون ساکن کے بعد یا آتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے دنیا، یہاں بھی نون ساکن کے بعد الف آتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے حروف مقطعات میں جب ہم جاتے ہیں، سورہ یاسین ہے تو سورہ یاسین میں یاسین والقرآن الحکیم، تو وہاں بھی نون کو اور واو کو آپس میں ادغام نہیں کریں گے۔ اور پھر اسی طرح جب سورہ قلم شروع ہوتی ہے تو نون والقلم وما یسطرون، تو وہاں بھی
یہ نون کے کو واو کے ساتھ ادغام کر کے نہیں پڑھیں گے. اور پھر اسی طریقے سے یہ جتنے بھی حروف ہیں ان حروف کو اسی طریقے سے پڑھتے ہوئے اب اس میں کرنا کیا ہے، ادغام نہیں کرنا، تو اس کو اظہار کہتے ہیں. اس طریقے سے ہم نے اظہار کے قاعدے میں پڑھا تھا کہ نون کو اس کے مخرج سے بغیر کسی تبدیلی کے ادا کر دیں گے، تو اسی طرح بغیر تبدیلی کے اس حرف کو ادا کر دیا جائے گا، یعنی اس لفظ کو ادا کر دیا جائے گا. یہاں پہ کسی طرح کا ادغام نہیں ہوگا. تو اس اظہار کو اظہار مطلق کہتے ہیں. اظہار مطلق تو یہ ان حروف میں، ان الفاظ میں صنوان، قنوان، بنیان، دنیا، اسی طریقے سے یاسین والقرآن الحکیم اور نون والقلم وما یسطرون، ان میں یہ اظہار مطلق ہوگا. ابھی ہم میم کے احکام کی طرف آتے ہیں. تو میم کے احکام، جس طریقے سے ہم نے نون کے 4 احکام پڑھے تھے، اسی طریقے سے میم کے جو ہے وہ 3 احکام ہیں. میم کے 3 احکام ہیں اور ان کے نام بھی وہی ہیں جو کہ نون ساکن اور نون تنوین کے احکام ہیں. یہاں تنوین شامل نہیں ہے، یہاں صرف میم کی آواز ہے، میم ساکن کی. تو میم ساکن کے بعد اسی طرح کے احکام آتے ہیں، لیکن ان میں اقلاب نہیں آتا. جس طریقے سے نون ساکن میں 4 احکام تھے، اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء، تو یہاں اظہار اور ادغام اور اخفاء 3 ہیں میم ساکن کے احکام میں. میم ساکن کے احکام یا قواعد. تو اس میں اخفاء، ادغام اور اظہار. اقلاب اس میں نہیں ہے میم ساکن کے احکام میں. اور اخفاء یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با آ جائے. نون ساکن کے احکام میں ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن کے بعد اگر با آ جاتا ہے تو اس میں اقلاب ہم نے پڑھا تھا کہ نون کی آواز کو میم میں تبدیل کر دیں گے. جیسے من باخیلا، تو نون ساکن کی آواز کو ہم نے میم میں تبدیل کر دیا تھا. یہاں اخفاء نون ساکن، میم ساکن کے بعد اگر با آ جاتا ہے تو اخفاء ہوگا، یعنی میم ساکن کی آواز کو تھوڑی دیر اس کے مخرج میں ٹھہرائیں گے اور تھوڑی سی آواز ناک سے نکلے گی، کچھ آواز منہ سے نکلے گی، اور با کی ادائیگی کے وقت اس کو جو ہے وہ سختی سے ہونٹوں کو ملائیں گے. یعنی میم ساکن کی ادائیگی میں ہونٹوں کا باہر والا حصہ آپس میں بڑی نرمی سے اس طریقے سے کہ تھوڑی تھوڑی آواز اس سے نکلے گی، کچھ آواز ناک کے اندر چلی جائے گی. اور با کی ادائیگی کے وقت، جو کہ میم ساکن کے بعد جو با ہے، اس کی ادائیگی کے وقت آواز ساری جو ہے وہ با کے مخرج سے نکلے گی. تو اس طرح اس کو ذرا تھوڑا سا میم کی آواز کو چھپا کے اخفاء کر کے ادا کریں گے اور کچھ دیر 2 حرکت کے برابر اس پر ٹھہر جائیں گے. جیسے میم ساکن کے بعد با کی آواز آتی ہے تو با آ جاتا ہے، تو اس میں جیسے وما هم بمؤمنین، تو وما هم، تو اس طرح اس کو ذرا بڑا کر کے نمایاں کر کے لکھتے ہیں. وما ہم میم کے مخرج میں آواز بڑی نرمی سے ٹھہرے گی اور میم پر بالکل ہونٹوں کو بند نہیں کریں گے.
بلکہ معمولی سے ہونٹ کھلے بھی رہیں گے تاکہ آواز منہ سے بھی نکلے اور ناک سے بھی نکلے. تو یہی ہوتا ہے کسی کو چھپانا، کسی کو مخفی رکھ کے ادا کرنا. تو وما هم بمؤمنین. اسی طریقے سے یعتصم باللہ، یعتصم باللہ. میم ساکن کے بعد با آ گیا ہے. تو یہ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پہ آتا ہے جہاں بھی میم ساکن کے بعد با آئے گا تو وہاں پہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اخفا ہے. اس میں ادائیگی کے وقت ذرا میم پر تھوڑی دیر ٹھہریں گے، 2 حرکت کے برابر غنہ کریں گے، اور میم کی مخرج میں ذرا تھوڑی سی نرمی رکھیں گے ادائیگی کے وقت، اور اس کے بعد با ادا کریں گے. دوسرا ہے اخفا کے بعد ادغام. ادغام میم ساکن کے بعد اگر اگلے کلمے میں بھی میم آ جاتا ہے، یعنی میم ساکن کے بعد میم آ جائے، ادغام میم ساکن کے بعد اگلے کلمے میں بھی میم آ جائے، جیسے الیکم مرسلون، تو اس میں دونوں آوازوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں اور ایک ہی آواز بنا کے اس کو ادا کرتے ہیں. الیکم مرسلون. تو اس ادغام میں تھوڑی دیر ٹھہریں گے، آواز 2 حرکت کے برابر یہاں بھی غنہ ہوگا. الیکم مرسلون. اس طرح قرآن مجید میں اور بہت ساری مثالیں ہیں، بہت سارے مقامات پہ ایسے ہے جہاں بھی میم ساکن کے بعد آگے میم آ جائے گی تو وہاں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں ادغام ہو رہا ہے، اور وہاں پہ ادغام کیا جائے گا، آواز ناک کے اندر لے جائی جائے گی اور 2 حرکت تک وہاں پہ ٹھہرا جائے گا. میم ساکن کے احکام میں تیسرا قاعدہ ہے اظہار. اظہار میں ہم وہاں نون ساکن کے قاعدوں میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی آ جاتا ہے تو وہاں اظہار ہوتا ہے. اور اظہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حرف کو اس کے مخرج سے، ساکن ہونے کی صورت میں اس کے مخرج سے بغیر کسی تبدیلی کے اس کو ادا کیا جائے گا، یعنی اس کا مخرج سے اس کو ظاہر کر کے ادا کیا جائے گا. تو یہاں بھی میم ساکن میں اگر یہ جو 2 حروف ہم نے پڑھے ہیں با اور میم، اسی طریقے سے تیسرا حرف ہے الف، کیونکہ الف کسی ساکن کے بعد نہیں آتا، تو ان 3 حروف کے بعد باقی جتنے بھی حروف ہیں ان میں سے کوئی بھی حرف اگر میم ساکن کے بعد آ جاتا ہے تو اظہار کر کے پڑھیں گے، جو اس میں مزید کسی طرح کی کوئی تبدیلی، کوئی تغیر نہیں کیا جائے گا. واضح طور پہ میم کے اس شکل میں ادا کر دیا جائے گا. اس کا بالکل وہ شروع میں ہی جیسے جب نون ساکن کے متعلق ہم نے پڑھا ہے تو نون ساکن کے فوراً بعد اسی لفظ کے اندر انعمت علیہم یا انعمت، میم پہ نہ ہی تو کسی طرح کا اخفا کرنا ہے اور نہ ہی کسی طرح کا کوئی اقلاب ہوگا، یہ ادغام ہوگا، بلکہ اظہار کر کے اس کو پڑھیں گے صراط الذین انعمت علیہم. تو یہ جو میم یہاں پہ انعمت میں آ رہا ہے تو اس طرح کے جہاں بھی آئیں گے انعمت، اس طرح کے میم جہاں بھی آئیں گے، یعنی میم ساکن کے بعد والا حرف با اور میم نہ ہو تو جو بھی حرف ہوگا اس میں میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس کے مخرج سے اس کو واضح طور پر بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی طرح کی تاخیر کے اس کو جب ادا کریں گے تو وہ میم کا اظہار کہلوائے گا. تو یہ ہمارے میم کے احکام مکمل ہوئے. تو ابھی ہم مشق کرتے ہیں، جو کہ ابھی ہمیں آہستہ آہستہ مشق کی طرف توجہ زیادہ دینی ہے، چونکہ بقیہ ہماری کلاسز کم ہیں اور ہماری جو ہے وہ جو ہم نے اپنا سلیبس مکمل کرنا ہے وہ ہمارا
30ویں پارے کے اختتام تک کا ہے۔ اس سے پہلے ہم 3 صورتوں کی مشق ہم کر چکے ہیں، کوئی ایک کلاس ہم صرف ان صورتوں کی مشق پر انشاءاللہ العزیز ہم کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ اقرا پڑھی ہے، پھر اس کے بعد سورہ قدر پڑھی ہے، پھر سورہ بینہ پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم سورہ زلزلہ یا سورہ زلزال ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ میں اعوذ حمزہ کف اور عین کی ادائیگی کی طرف توجہ دیں۔ یہ عموماً اس پر بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے، اس لیے کہ عموماً یہ غلطی رہ جاتی ہے، اور بعض اوقات تو سکھاتے ہوئے اگر سکھانے والے اس پر توجہ نہ دیں اور جو ہے وہ اپنے سیکھنے والوں کو طلباء کو اگر پوری توجہ سے نہ پڑھائیں تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ طلباء تعوذ و تسمیہ کو بالکل ایسے مجہول سے ادا کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں، جبکہ یہاں ضروری ہے قرات سے پہلے تعوذ و تسمیہ وہ اچھے طریقے سے سیکھ کے احسن طریقے سے پڑھا جائے۔ اور کسی بھی مجلس میں یا محفل میں یا کسی جگہ جب پڑھا جاتا ہے تو ایک طالب علم کے تجوید سے متعلق پڑھنے کی پہچان ہی تعوذ و تسمیہ سے ہوتی ہے۔ جو ہی تعوذ و تسمیہ پڑھتا ہے تو عام سننے والا جو ان چیزوں کو جانتا ہے وہ فوری طور پر اندازہ کر لیتا ہے کہ اس بندے کی قرات کیسی ہے، اس لیے تعوذ و تسمیہ پر پوری توجہ دینی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا زلزلت الارض، اذا پہلے ذال ہے، ذال، اذا زلزلت الارض، زلزلت الارض، ذال، اذا، آگے پھر 2 دفعہ زا، زلزل، آگے واد، واد کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ارزو بعض لوگ پڑھ دیتے ہیں تو ارزو نہیں ہے، ارزو، جس طرح کہ ہم نے اس کے مخرج سے اور صفات میں پڑھا ہے، اس کو تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کے اپنے مخرج سے اس کی آواز نکلے گی۔ زبان کا سامنے والا حصہ سامنے والے دانتوں سے نہیں لگے گا، اگر کسی جگہ لگ جاتا ہے تو اس سے آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، پھر توجہ دوبارہ سے پڑھیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، زا پر ذرا زور دے کے پڑھیں گے۔ اذا، ذال ہے، ان حروف پر توجہ دیں۔ اب ہم نے جو مخارج اور صفات پڑھی ہوئی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان حروف کو ادا کریں، تو یہی گویا کہ ہمارے جو قواعد پڑھے گئے ہیں، احکام جو ہم نے پڑھے ہیں، تو ان کا اجرا بھی ہے، ان کی پریکٹس کے یہ مقامات ہیں۔ اذا زلزلت، اذا زلزل، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، وَأَخْرَجَ، شروع میں وَأَخْرَجَ میں واو ہے، واو کی ہم نے ادائیگی ہم نے پڑھی تھی کہ اس کو ہونٹوں کی گلائی سے ادا کرنا ہے، تو وَأَخْرَجَ، وا کو ہونٹوں کو گول کریں گے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، تو حمزہ کو بھی واضح کر کے ادا کریں گے۔ حمزہ کے احکام میں ہم پڑھیں گے کہ حمزہ کو تحقیق کے ساتھ ادا کرنا ہے۔
وأخرجت الأرض أثقالها وأخرج نہیں پڑھنا ہے وأخرجت الأرض وأخرج خا کو پھر موٹا کر کے پڑھیں گے تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها أثقالها أثقا تو اس کو اس سین کی طرح آواز نہیں نکلنی چاہیے اس تو زال کا اور سا کا مخرج ایک ہی ہے ان دونوں میں سیٹی نہیں بجے گی بلکہ آواز میں جو ہے وہ سیٹی کو کنٹرول کیا جائے گا اذا اور زا ان دونوں میں فرق ہے جس طرح کا اسی طرح کا زا یہ سا اور سین میں بھی اسی طرح کا فرق ہے تو زا اور سین ان کا مخرج ایک ہے زال اور سا کا مخرج ایک ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها واخرجت الارض اثقالها واخرجت الارض خا کو بھی اچھے طریقے سے خوبصورت طریقے سے لطافت کے ساتھ ادا کریں گے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا واد کی جو ہے نا وہ ضمہ اس کا یہ خیال رکھنا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان انسان پہ غور کریں انسان پہ نون ساکن جو ہے یہ کیا ہے یہ کون سا نون ہے اور اس نون کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے اور جس بنا پہ ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں وقال الانسان ما لها انسان میں نون کا مخرج یہ نون ساکن ہے نون ساکن کے بعد سین ہے جو کہ حروف اخفاء میں سے ہے کیونکہ 15 حروف تھے ان حروف میں سے ہے تو لہذا یہاں پہ اخفاء کریں گے وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها یہ جو واو ہے یہ واو لین ہے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر واو ساکن اس سے پہلے حرف پر زبر ہو
تو اس کو واو لین کہیں گے. اس کی مثال خوف دی گئی تھی. تو جو ہے یہاں اس کو ادا کرنے میں وہی اسی طریقے سے ادا کی جائے گی جس طریقے سے ہم نے واو متحرکہ ادا کی تھی، لیکن اس پر زیادہ دیر نہیں ٹھہریں گے، اس کو جلدی سے ادا کرنا ہوتا ہے. اور جب اس پر وقف کرتے ہیں تو وہ وقف کی بحث میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، تو وہ وقف بھی اسی طریقے سے ذرا جو ہے وہ بہت زیادہ لمبا نہیں کرنا ہوتا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. آپ نے کبھی حرم شریف میں جو اذان آپ سنتے ہیں تو فجر کی اذان میں جب مؤذن کہتے ہیں الصلاة خیر من النوم، تو نوم لمبا نہیں کرتے، تو لہذا اس پر جب وقف کرتے ہیں یہ واو لین پر یا لین پر کسی یعنی اس کے بعد والے حرف پر، تو اس وقت اس پر مد کرتے ہوئے زیادہ لمبا نہیں کرنا ہوتا، اس کو مختصر کرنا ہوتا ہے. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، حَا لَهَا، یہ حلق کے درمیان سے ادا ہو رہی ہے، یہ والی ہا، اور یہ والی ہا یہ حلق کے سب سے نیچے والے حصے اقصی حلق سے ادا ہو رہی ہے. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. یہاں بھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، ذَرَّةٍ نہیں پڑھ رہے، اگلے والے میں ہم پڑھیں گے ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ تنوین کے بعد خا حروف حلقی میں سے آ گیا ہے، اس لیے وہاں پہ اظہار کیا ہے، اور یہاں ذرۃن تنوین کے بعد شین جو ہے وہ حروف اخفاء میں سے ہے، وہاں اخفاء کر کے ذرۃن شرًا یرہ. صدق اللہ العظیم. جزاکم اللہ احسن الجزاء وما علینا الا البلاغ.